عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں، یہ معاملہ کیا ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور زائرین کے ساتھ مذاکرات طے پا گئے ہیں کن شرائط پر، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی کو فیلڈ مارشل نے اطمینان دلایا ہے کہ آپ کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سب سے بڑا سکینڈل جو بیریا ٹاؤن کا ہے، اس کی نیلامی ہو رہی ہے، وہ کیا معاملہ ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو سزائیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے نمائندگان ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ معاملہ رکھ لیتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو یقین دلایا ہے کہ آپ کی عزت و تکریم میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور یہ جو ہے یہ بڑی اچھی اور مثبت قدم ہے، کیونکہ اگر بزنس کمیونٹی جو ہے وہ 90% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنے والی، انہی کو چور کہنا شروع کر دیا جائے، ان کی عزت و تکریم میں کمی کرنی شروع کر دیا جائے تو یہ مناسب بات نہیں۔ تو اس وجہ سے فیلڈ مارشل نے انہیں یقین دلایا ہے کہ آپ کی عزت و تکریم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور یہ تازہ ترین خبر تھی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، بیریا ٹاؤن کا واقعہ جو ہے یہ ہم آخر میں آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ زائرین کا جو مسئلہ تھا کہ جو اچانک جو ہے وہ بائی ایئر جانے کا آرڈر جاری کر دیا تھا کہ ایران کے لیے جو زائرین جاتے ہیں مقدس مقامات پر، تو وہ جو ہے آپ بسوں کے ذریعے نہیں جا سکیں گے، تو اس پر جو ہے MWM جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے 24 مارچ کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اب جو ہے طلال چودھری اور کامران ٹسوری موقع پر موجود تھے، تو ان کے ساتھ 7 نکات پر جو ہے معاملات طے پا گئے ہیں، اور 24 مارچ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے مختلف شرائط تھیں، اور یہ بھی طے پایا کہ جو سرحد پر موجود ہیں انہیں جو ہے ایران جانے دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو بائی ایئر جانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی رعایت جو ہے وہ برتی جائے گی، اور کنسیشن کے ساتھ ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ معاملات بھی طے پا چکے ہیں، اور طلال چودھری اور کامران ٹسوری نے جو 24 مارچ ملتوی کرنے پر جو ہے وہ MWM کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو یہ معاملہ اختتام پذیر ہوا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان کیوں نہیں پہنچ سکے گزشتہ مارچ پر، تو اب پھر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ افواہ تھی؟ تو یہ علیمہ خان کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور وہ جو ہے طلال چودھری کی ہی منسٹری جو ہے اس میں آتا ہے۔ تو طلال چودھری نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ جن جن لوگوں نے بھی ویزے کے لیے اپلائی کیا گیا ہے تو ان کا جو ہے بائی نمبر جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو پھر بعض مبصرین جو ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ یہ جو عمران خان کے بیٹے ہیں ان کا 14 اگست کے بعد ہی جو ہے کوئی جواب دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، اگر حکومت منظوری دے گی تو وہ آئیں گے۔ تو معاملات یہاں یعنی کہ حکومت کے پاس ہی پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اپلائی کیا ہوا ہے۔
تو اب لگتا یہی ہے کہ 14 اگست کے بعد بطور مطیع اللہ جان انہوں نے کہا کہ اب 14 اگست کے بعد ان کو شاید جواب ہی دے دیا جائے کہ بھائی یہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کا جو آمد ہے حکومت کینسل ہی کر دے، کیا ان کو منظوری ہی نہ دے۔ تو یہ بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو کلیریفیکیشن ہو چکی ہے کہ اپلائی کیا ہوا یہ حکومت کے پاس ہی یہ معاملہ موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ناظرین، بیریا ٹاؤن کا جو مسئلہ ہے وہ جو ہے وہ اس کی نیلامی شروع ہو چکی ہے، اور نیلامی جو ہے وہ نیب کر رہی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ کیا ہے، اور اس پر میں تبصرہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ جو مطیع اللہ جان جو ہیں ان کی بڑی گہری نظر ہے ان معاملات پر، اور کیونکہ یہ بیریا ٹاؤن کے معاملات عدالتوں میں زیر سماعت رہے ہیں، تو جب یہ سوال مطیع اللہ جان کے سامنے رکھا گیا تو اس پر پھر انہوں نے کیا کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو سنواتا ہوں، آپ پہلے یہ سن لیں۔ بیریا ٹاؤن نے جو کچھ ریاست کے ساتھ کیا، یہ ریاست جو ہے اس کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کر رہی، بلکہ یہ معاملہ دو بڑے پراپرٹی ڈیلرز کا ہے، اور پاکستان میں جو دو بڑے پراپرٹی بزنس اگر کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں، آن دا ریکارڈ وہ ایک بیریا ٹاؤن ہے اور دوسرا ڈی ایچ اے ہے۔ بظاہر ڈی ایچ اے جو ہے وہ حکومت کو پر اثر انداز ہوتا ہے، بیریا ٹاؤن بھی حکومت پہ اثر انداز ہوتا رہا ہے، لیکن وہ زیادہ اثر اس کا جو رہا ہے وہ سویلین سائٹ سے رہا ہے، اور ہم سنتے رہے ہیں کس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں صدر پاکستان اور ملک ریاض وہ کتنے قریب تھے۔ تو ملک ریاض ایک بہت پرانے پاور کاریڈور کے بڑے پرانے سینئر کھلاڑی ہیں، مگر اب ہوا کچھ ایسے ہے کہ کافی عرصے سے لگ یہ رہا ہے کہ اب دو بڑے پراپرٹی ڈیلروں کے درمیان جنگ عروج پہ پہنچ گئی ہے، اور ایک طرف بظاہر ریاست ہے اور دوسری طرف ایک مجرم ہے۔ سچی بات پوچھیں تو مجھے تو یہ جھگڑا بھی ایک پراپرٹی کا جھگڑا لگتا ہے، جائیداد کا جھگڑا لگتا ہے، اور اس کے دو ہی فریقین ہیں، اور وہ فریقین میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ کوئی ریاست نہیں ہے کہ عوام کے لیے، عوام کے مفاد میں آپ ملک ریاض کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ پہلے ملک ریاض نے جو کچھ عوام کے ساتھ کیا، پہلے آپ اس کے ساتھ ہو کے آپ ملک ریاض کو استعمال بھی کرتے رہے ہیں، اور اس کا ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ایک عدالتی کمیشن کی رپورٹ ہے۔ وہ ایک سیشن جج ہوتے تھے، سیشن جج منہاس، مجھے ان کا پورا نام اب یاد نہیں آ رہا، 2013 میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے حکم پر ایک عدالتی انکوائری کی گئی، بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے اور دیگر جتنے بڑے بڑے پراپرٹی کے جو ڈیلرز ہیں، چاہے ریاستی اور غیر ریاستی، اور اس جوڈیشل انکوائری کے اندر یہ انکشاف ہوا کہ بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے اور دیگر بڑے جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں وہ پولیس کے ساتھ مل کر، عدلیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے تھے، ان کو اغوا کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، جھوٹی ایف آئی آریں کٹواتے تھے، تھانوں میں ان پر تشدد ہوتا تھا، اور لوگوں کی زمینیں زبردستی ان سے خریدتے تھے کم داموں پہ، اور پھر وہاں پہ یا تو بیریا ٹاؤن بنتا تھا یا ڈی ایچ اے، اور یہ ملک ریاض اور ڈی ایچ اے دونوں مل کے یہ سارے کام کر رہے تھے۔ وہ عدالتی رپورٹ آج بھی ریکارڈ پہ ہے، اور وہ اس رپورٹ کے اندر خاص طور پہ کہا گیا تھا، اینڈ پہ مجھے یاد ہے میں اس وقت ڈان نیوز میں ہوتا تھا، ڈان ٹی وی میں، اس میں اینڈ پہ کہا گیا تھا اس عدالتی کمیشن کی رپورٹ میں کہ یہ جتنے بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز ہیں، یہ چاہے ڈی ایچ اے ہے چاہے بیریا ٹاؤن ہے، ان کا فورنسک آڈٹ کروایا جائے کہ یہ زمینیں کیسے ہتھیاتے ہیں۔ اور وہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ تھی جج منہاس کی، اس کے اندر لوگوں کی ٹیسٹمنیز تھی، ان کے بیانات تھے، ان کی کہانی۔ تو ناظرین آپ نے سن لیا کہ مطیع اللہ جان نے کیا کہا، اور ایک اور معاملہ جو یعنی یہ جو حزب اختلاف میں جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں، جو قومی اسمبلی کے جو حزب اختلاف کے لیڈر ہیں ان کو سزا ہو گئی، سینٹ کے لیڈر ان کو سزا ہو گئی، تو اب یہ سزائیں جو ہیں ان کا وہ اسٹے بھی لیا جا رہا ہے، تو یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکے گا اور یہ کیا صورتحال ہوگی،
تو 14 اگست کو کیا یہ جو لیڈر ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ 14 اگست کو کیا یہ جو احتجاج کا پھر اعلان کر دیا گیا ہے 14 اگست کو، تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے کہ 14 اگست کو لوگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے جھنڈے لے کر نکلیں گے اور 14 اگست منائیں گے یا کہ عمران خان کا احتجاج، تو یہ بڑی کمپلیکیشن پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس پر جو ہے مطیع اللہ جان جو ہے انہوں نے کیا کہا یہ آپ جو ہے وہ سن لیں۔ لینا بھی مقصد ہے پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کو اور لیڈروں کو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی عوامی تحریک جاری ہے اور 14 اگست کو ایک بھرپور انداز سے انہوں نے کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور عدلیہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ لوگ 14 اگست کے احتجاج کے لیے دستیاب نہ ہوں، انڈر گراؤنڈ چلے جائیں یا جیل چلے جائیں، تیسری کوئی آپشن نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیڈران کی۔ تو ناظرین آپ نے سنا کہ مطیع اللہ جان نے کیا کہا کہ کیا صورتحال ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔